غرض نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اور عام لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں قائل بھی تھے، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح اور درست۔ تاہم ان میں سے کسی نے راہ مستقیم کو اختیار نہ کیا اور قبول حق سے منحرف ہی رہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب نے متفقہ فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں جلا دینا چاہیے۔ ایسے سخت مجرم کی سزا بھی ایسی سخت ہونی چاہیے جو دیوتاؤں کی رسوائی کا انتقام سمجھا جا سکے۔ نمرود اور قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سزا کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائی اور اس میں کئی روز مسلسل آگ دہکائی، حتیٰ کہ اس کے شعلوں سے قریب و جوار کی اشیاء تک جھلسنے لگی۔ جب اس طرح بادشاہ اور قوم کو کامل یقین ہو گیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام اس سے بچ کر نہیں نکل سکتے، تو ایک گھوپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھا کر دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا۔ بہرحال خدا کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ آگ حضرت ابراہیم کے علاوہ آس پاس کی دوسری چیزوں کو جلاتی رہی، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک پر کوئی آنچ تک نہ آئی۔ ہاتھ کی بندھی رسی تو جل گئی مگر رواں تک محفوظ رہا۔ اپنی قوم کو لگاتار تبلیغ کرنے کے باوجود قوم نے آپ کا پیغام سننے اور اسے ماننے سے انکار کر دیا، اور ساری جدوجہد کے نتیجے میں صرف 2 اشخاص آپ پر ایمان لائے، ایک آپ کی چچا زاد بہن سارہ اور دوسرے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ جب آپ نے دیکھا شہر میں ان کی تبلیغ پر کوئی دھیان نہیں دیتا، تو خدا کے اس پیغام کو سننے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، تب آپ نے شہر سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ چنانچہ آپ نکلے۔ آپ کا ساتھ اس وقت صرف حضرت سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام نے دیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سے نہیں ہوئی تھی، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط دونوں نے اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پال رکھے تھے۔ چنانچہ اپنے ریوڑوں کو لے کر شہر سے نکلے اور حران شہر کا رخ کیا۔ جب حران شہر میں بھی آپ کی تبلیغ کا کوئی اثر نہ ہوا، تب آپ وہاں سے بھی نکلے اور فلسطین کا رخ کیا۔ فلسطین کنعانیوں کے زیر اثر تھا۔ فلسطین میں داخل ہونے کے بعد آپ نابلس شہر پہنچے، کچھ عرصہ وہاں قیام کیا، اس کے بعد یہاں بھی زیادہ مدت قیام نہ فرمایا اور آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ مصر پہنچ گئے۔ فلسطین سے نکل کر جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو امام بخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بادشاہ مصر کو اطلاع کی گئی کہ ایک نووارد اپنے ریوڑ کے ساتھ یہاں آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل عورت بھی ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے سارہ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ حضرت ابراہیم کی مرضی سے جب سارہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی تو بادشاہ نے بڑے ارادے سے آپ کی طرف دست تصرف دراز کیا تو فوراً خدا کے حکم سے اس کی پکڑ ہوئی اور وہ زمین میں دھنسنے لگا تو گھبرا کر چلا اٹھا، سارہ تو اپنے خدا سے دعا کر کہ وہ مجھے نجات دے دے، میں تجھے قطعاً کوئی ضرر نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی، مگر پھر وہ گناہ کی نیت سے آپ کی طرف دوبارہ بڑھا۔ اسے قدرت نے پکڑا اور پہلے سے بھی زیادہ شدت گرفت کی۔ دوبارہ اس نے عاجزی اور انکساری سے کہا، سارہ اب کی بار خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے مجھے نجات دے دے، میں ہرگز تجھے اذیت نہیں دوں گا۔ بہرحال آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی جن ہے، اس لیے کہ وہ لوگ جنوں کی عظمت کے بڑے معتقد ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سارہ کو جانے دیا اور اپنی بیٹی یعنی شہزادی کو، جس کا نام ہاجرہ تھا، اسے بھی حضرت ابراہیم کے عقد میں دے دیا تاکہ وہ ان کی خدمت کرے۔ جب حضرت سارہ واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ پاک نے ظالم کے مکر و فریب سے نجات مرحمت فرمائی ہے اور اس نے ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے سپرد کر دیا ہے۔ بہرحال بڑے انعام و اکرام اور عزت کے ساتھ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر سے رخصت کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے مشورہ کیا اور دونوں کی صلاح سے یہ طے پایا کہ باہمی تعلقات کی خوشگواری اور دائمی محبت اور الفت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے شرقی اردن کا علاقہ بدوم اور امورہ چلے جائیں اور وہاں رہ کر دین حنیف کی تبلیغ کریں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسالت کا پیغام حق سناتے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس فلسطین چلے جائیں اور وہاں رہ کر اسلام کی تعلیم و تبلیغ کو سربلند کریں۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہونے کے بعد مصر سے نکلے اور فیصلے کے مطابق اپنے ریوڑ اور اپنے اہل خانہ کو لے کر حضرت لوط علیہ السلام اردن کے علاقے بدوم اور امورہ کی طرف چلے گئے اور وہاں انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں داخل ہوئے اور وہاں آپ نے قیام کر لیا۔ فلسطین میں قیام کے دوران ہی آپ کے ہاں آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بعد جس وقت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے، اس وقت خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ خانہ کعبہ کو پاک صاف کر کے نماز سے آباد رکھیں۔
اس حکم کی تعمیل کے لیے جبرائیل امین علیہ السلام کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز کی طرف روانہ ہوئے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کرتے، کیا ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام جواب فرماتے، نہیں، آپ کی منزل آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درختوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس قطع زمین کے آس پاس لوگ بستے تھے جن کو عمالی کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا، کیا ہماری منزل یہ ہے؟ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صاحبزادے اور اپنی بیوی ہاجرہ کے وہاں اترے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان، کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو وہاں ٹھہرا کر خود وہاں سے رخصت ہونے لگے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا، وہ اس شیرخوار بچے اور ان کے والدہ حضرت ہاجرہ کو حوالہ خدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت ہاجرہ نے عرض کیا، ہمیں اس لک و دک میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار، نہ زندگی کی کوئی ضروریات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت ہاجرہ نے پھر سے یہی سوال دہرایا۔ حضرت ابراہیم نے اس بار بھی کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے مسلسل 2-3 بار اس سوال کو دہرایا۔ یکایک ان کے دل میں خیال آیا اور انہوں نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً فرمایا، یہ حکم مجھے خدا ہی کی طرف سے ملا ہے، کیونکہ انہیں بولنے کا حکم بھی نہیں تھا۔ یہ سمجھ کر حضرت ہاجرہ نے کمال استقامت سے فرمایا، تو پھر آپ شوق سے جائیے، جس خدا نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باحکم خداوندی وہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیخوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستے کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام نہ دیکھی جا سکتی تھیں تو ٹھہر گئے اور بڑی انکساری اور عاجزی سے خدا کے حضور یہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، مجھ کو اور میرے خاص فرزندوں کو بتوں کی عبادت سے بچا کر رکھیے گا۔ اے ہمارے رب، میں اپنی اولاد کو آپ کے محترم گھر کے قریب ایک میدان میں جو زراعت کے قابل بھی نہیں ہے آباد کرتا ہوں، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز کا اہتمام کریں تو آپ کچھ لوگوں کے قلوب ان کی طرف مائل کر دیجیے اور ان کو پھل کھانے کو دیجیے تاکہ یہ لوگ شکر گزار ہو سکیں۔ خدا کے حضور میں آپ نے یہ دعا مانگی، میں نے شیرخوار بچہ اور اس کی والدہ کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے، لیکن یہ جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا کیجیے۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنے وطن فلسطین کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کا کچھ وقت تو اس توشے کے ساتھ گزرا جس میں کھجور اور پانی کا ایک مشکیزہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیرخوار بچہ بھی اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا پانی ختم ہونے کے بعد جب خود بھی پیاس سے بے چین ہوئیں اور شیرخوار بچہ بھی اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوہ صفا پر اور کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں، مبادا کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے۔ مسلمانوں کے لیے حج میں صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا آج تک اس کی یادگار ہے۔ اس واقعے میں حضرت جبرائیل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشم زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا وہاں جا کر آباد ہو جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرہم کی ایک لڑکی سے شادی ہو جانا، یہ سب تفصیل کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں موجود ہے۔